آج ہم ایک بہت ہی بنیادی لیکن بہت ہی اہم خیال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہے کوڈنگ، جو آج کی ٹیکنالوجی کی دنیا کی بنیاد ہے۔ تو ایک سادہ سی ترکیب کا دنیا کی سب سے طاقتور ٹیکنالوجی سے کیا لینا دینا ہو سکتا ہے؟ سننے میں عجیب لگتا ہے نا، لیکن اس کا جواب اصل میں پروگرامنگ اور کمپیوٹیشن کی بالکل بنیاد میں چھپا ہوا ہے۔ چلیں آج اسی تعلق کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو آئیے اس خیال کو مزید گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ کمپیوٹر ایک بہت ہی قابل شیف ہے، لیکن ایک ایسا شیف جس سے خود سے کچھ نہیں آتا۔ اور پروگرامنگ کیا ہے؟ پروگرامنگ اس کی ترکیبوں کی کتاب ہے، اس کی کک بک۔ دیکھیں، کمپیوٹرز یہ ناقابل یقین حد تک تیز اور طاقتور مشینیں ہیں، لیکن ان میں ایک کمی ہے، یہ خود سے کچھ نہیں سوچ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ انہیں ہر ایک قدم پر ہدایات چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے ایک شیف کو ایک ترکیب کی ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے کیا کرنا ہے اور بعد میں کیا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں علم کی دو قسموں میں فرق کرنا پڑے گا۔ ایک ہوتا ہے اعلانیہ علم، یعنی حقائق کا علم، سیدھے الفاظ میں یہ جاننا کہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر آسمان نیلا ہے۔ دوسری قسم ہے حکمیہ علم، یعنی یہ جاننا کہ کیسے کرنا ہے۔ یہ ایک ترکیب کی طرح ہے، یہ قدم بقدم بتاتا ہے کہ کوئی کام کیسے مکمل کیا جائے، جیسے سینڈوچ بنانے کا طریقہ۔ اور بس یہی ہے اصل نقطہ۔ پروگرامنگ کا سارا تعلق اسی دوسری قسم کے علم سے ہے، یعنی حکمیہ علم سے۔ یہ دراصل کمپیوٹر کو یہ بتانے کا فن ہے کہ کوئی کام کیسے کرنا ہے۔ ہم اسے ایک ترکیب دیتے ہیں جسے وہ فالو کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو ہم بار بار کمپیوٹر کی ترکیب کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے ایک باقاعدہ ٹیکنیکل نام بھی ہے، اور وہ ہے الگورتھم۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، الگورتھم صرف ایک ترکیب کا تھوڑا سا فینسی نام ہے۔ یہ ہے کیا؟ یہ بس ہدایات کا ایک مکمل سیٹ ہے جو شروع سے لے کر آخر تک کسی کام کو مکمل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ہدایات بالکل واضح اور صاف ہونی چاہیے تاکہ ایک مشین، ایک کمپیوٹر انہیں بغیر کسی کنفیوژن کے سمجھ سکے۔ تو ایک اچھی ترکیب یعنی ایک اچھے الگورتھم میں 3 چیزیں ہونا لازمی ہے۔ نمبر 1، اس میں بہت سادہ، واضح اقدامات یا سٹیپس ہوں۔ نمبر 2، ان اقدامات کی ایک ترتیب ہو، یعنی فلو آف کنٹرول، ہمیں پتا ہو کہ کس قدم کے بعد کون سا قدم اٹھانا ہے۔ اور نمبر 3، جو بہت ضروری ہے، یہ بتانے کا کوئی طریقہ ہو کہ اب کام ختم ہو گیا، یعنی کب رکنا ہے۔ ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارا کمپیوٹر ہمیشہ کے لیے کیک ہی بناتا رہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے ترکیب اور الگورتھم کو سمجھ لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ترکیبیں لکھی کیسے جاتی ہیں؟ دیکھیں، ہر ترکیب کے لیے ایک زبان کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہر زبان کے اپنے اصول، اپنے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی بھی زبان مثلا اردو یا انگریزی اپنے بنیادی الفاظ سے مل کر بنتی ہے، اسی طرح پروگرامنگ زبانیں بھی اپنے بنیادی تعمیراتی بلاکس یا جسے ہم پریمیٹیوز کہتے ہیں ان سے بنتی ہیں۔ یہ بہت بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جیسے نمبرز، ٹیکسٹ اور سادہ آپریشنز جیسے جمع کرنا یا مائنس کرنا۔ پھر آتا ہے سنٹیکس۔ سنٹیکس کو آپ کسی بھی زبان کی گرامر سمجھ لیں۔ جیسے انگریزی میں کیٹ ہگز بوائے ایک صحیح جملہ ہے، اس کا ایک سٹرکچر ہے، لیکن کیٹ ڈاگ بوائے یہ گرامر کے لحاظ سے غلط ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ بالکل یہی چیز کوڈنگ میں ہوتی ہے۔ ایک نمبر کو دوسرے سے ضرب دیا جا سکتا ہے، یہ ایک ویلڈ یعنی درست عمل ہے، لیکن کسی لفظ کو کسی نمبر کے ساتھ اس طرح نہیں جوڑا جا سکتا۔ یہ سنٹیکس کی غلطی ہوگی۔ اچھا، گرامر یعنی سنٹیکس کے بعد آتی ہے معنی کی بات، جیسے ہم سیمانٹکس کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جملہ گرامر کے لحاظ سے تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر انگریزی میں کہا جائے I are hungry، گرامر تو ہے، الفاظ اپنی جگہ ہیں، لیکن معنی غلط ہیں۔ پروگرامنگ میں بھی ایسا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی زبان 3+ ہائی لکھنے کی اجازت دے دے، سنٹیکس ایرر نہ آئے، لیکن ایک نمبر میں ایک لفظ کو جمع کرنے کی کوشش کرنا یہ ایک بے معنی بات ہے۔ اسے کہتے ہیں معنوی غلطی۔ جملہ تو بن گیا لیکن اس کا کوئی تک نہیں بنا۔ چلیں، بہت تھیوری ہو گئی، اب ان سارے اصولوں کو ذرا عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہم پائتھن میں لکھی ہوئی ایک بہت ہی سادہ سی ترکیب پر نظر ڈالتے ہیں۔ جیسے کسی بھی ترکیب کے لیے اجزاء یعنی انگریڈینٹس کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی پروگرامنگ میں بھی ہوتی ہے، بس یہاں ہم انہیں ویریبلز کہتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے اجزاء کیا ہیں؟ ہم نے 2 ویریبلز بنائے ہیں، ایک کا نام پائی رکھا اور اسے ایک قیمت دے دی، دوسرے کا نام ریڈیس رکھا اور اسے بھی ایک قیمت دے دی۔ تو اجزاء تیار ہیں۔ اب آتی ہے اصل ترکیب یعنی ایکشن والا حصہ۔ یہ جو ایک لائن ہے نا، یہ ہمارے ان اجزاء کو استعمال کر رہی ہے ایک فارمولے کے ذریعے،
اور کر کیا رہی ہے؟ ایک دائرے کا رقبہ یعنی ایریا کیلکولیٹ کر رہی ہے۔ بس یہ ایک واحد بالکل واضح ہدایت ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے۔ جب ہم لکھتے ہیں پائی از ایکول ٹو 3.14159 تو اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ کمپیوٹر اپنی میموری میں پائی کے نام کو 3.14159 کی قیمت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اس عمل کو اسائنمنٹ کہتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا کوڈ پڑھنے میں بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اگر بعد میں ہمیں پائی یا ریڈیس کی قیمت بدلنی پڑے تو وہ بھی بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ پروگرامنگ کا جو بنیادی جوہر ہے، جو اس کی روح ہے، وہ کیا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ یہ دراصل مشینوں کے لیے بالکل ٹھیک واضح ترکیبیں لکھنے کی ایک بہت ہی طاقتور اور تخلیقی مہارت ہے۔ یہ بالکل ایک نئی زبان سیکھنے جیسا ہے، ایک ایسی زبان جس سے ہم مشینوں سے بات کر سکتے ہیں اور انہیں سکھا سکتے ہیں کہ کیسے بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو حل کیا جائے اور کیسے حیرت انگیز چیزیں بنائی جائیں۔ آخر میں بات یہ ہے کہ ایک ترکیب صرف ہدایات کا ایک مجموعہ تو ہے۔ ہر ترکیب، ہر الگورتھم ایک خیال سے شروع ہوتا ہے۔ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کمپیوٹر کیا کر سکتا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم کمپیوٹر کو کیا کرنا سکھانا چاہتے ہیں۔